دجال ظاہر ہے روایات موجود ہیں اور آپ تفصیل سے ہمیں اس پر بتائیں گے. یہ دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے یا وہ پیدا ہوگا پھر اس کا خروج ہوگا, وہ کہاں سے آئے گا؟ یہ وہ کویسچنز ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں, بلکہ سوسائٹی میں رہنے والے کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں. تو آپ اس پہ بتائیے کہ وہ پیدا ہوگا یا خروج ہوگا اور کہاں سے آئے گا وہ, یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. یہ ایک بات ہے کہ کیا وہ جب وہ آئے گا تو اسی وقت پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے یا اس کا خروج ہوگا, تو اس حوالے سے بھی حدیث سے ہمیں صراحت ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک آگے ہم حدیث بیان کریں گے, مسلم شریف کی بڑی طویل حدیث ہے جس میں حضرت تمیم داری ایک صحابی ہیں, ان کی ملاقات بھی ہوئی دجال کے ساتھ. تو ان روایات سے واضح یہ پتہ چلتا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ کسی ایسے مقام پہ اس کو جکڑا ہوا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کی زنجیریں توڑ دی جائیں گی تو اس کا خروج ہوگا. یعنی جو روایات کا خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ وہ پیدا ہوگا, پیدا بھی ہو چکا ہے, پیدا ہو چکا ہے, کسی نہ کسی جگہ پہ موجود بھی ہے, جیسے ملاقات ہوئی ہے ظاہر ہے, اور پھر اس کا خروج ہوگا. اور جیسے آپ نے پیچھے روایت ذکر کی حضرت نوح علیہ السلام والی, تو اٹ مینس کہ وہ پیدا تو ہو چکا ہے نا, پیدا آگے نہیں ہوگا بلکہ وہ پیدا ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب چیزیں ذکر کی ہیں قرب قیامت میں ہوگا, کچھ علامات ہیں, کچھ چیزیں ہیں ذکر کی ہیں, اس کی ہمیں اس فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے. اب وہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی, تو بہت تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر کیا گیا ہے دجال کا, جس میں تمیم داری کی ملاقات ہوتی ہے دجال کے ساتھ. اچھا, صحابی رسول کی ملاقات. پھر وہ آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ ساری ملاقات, یہ مکالمہ سناتے ہیں. تو حضور پھر صحابہ کو جمع کرتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ندا کرواتے ہیں مدینہ میں, سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور نماز کے بعد کھڑے ہو کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہوں. تو بعض اوقات تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا اتنا ذکر کرتے اور اتنا ہمیں اس سے بچنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ابھی اس جھنڈ سے جو ہے دجال نکل آئے گا. تو یہ صورتحال جو ہے ہوتی تھی. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں, یہ تجارتی سفر کرتے تھے سمندر کا بحری جہاز کے ذریعے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور کو یہ سارا واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہم 30 آدمی تھے جو بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے اور لخم اور جزام کی قوم میں سے تھے, 30 افراد ہم تھے. تو کہتے ہیں کہ سمندر کی لہروں میں ہم پھنس گئے, طوفان آیا, تو کئی دنوں تک سمندر کی لہریں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں. یعنی ہم وہیں پہ جکڑے رہے, کہیں آگے پیچھے نہیں جا سکے جہاں ہم نے جانا تھا, تو سمندر میں ہم پھنسے رہے. بلاخر کہتے ہیں کہ ایک جزیرے پہ جا کے ہمارا جہاز لگا. جب ہم اس پہ اترے, وہاں ہم آئے تو وہاں ہم نے ایک جانور دیکھا جو کثیر بالوں والا اور بھاری دم والا تھا. تو اس سے ہم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس جانور نے کہا کہ میں جاسوس ہوں. تو اس نے کہا کہ تم میری بات چھوڑو, فلاں عمارت میں عبادت گاہ میں جاؤ, وہاں پہ ایک شخص تمہاری خبر کا بہت شوقین ہے, اسے بڑا اشتیاق ہے, انتظار کر رہا ہے, تو ادھر جاؤ. حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص دیکھا جو اتنا بڑے قد کا تھا اور اتنا سخت جکڑا ہوا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے نہ اتنے بڑے قد کا آدمی کوئی دیکھا تھا اور نہ ہی اتنا سخت جکڑا ہوا آدمی کوئی دیکھا تھا. اچھا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب اتنے بڑے قد کا آدمی اور اتنا سخت جکڑا ہوا ایک شخص وہاں پہ دیکھا تو اس کے ساتھ پھر مکالمہ ہوا. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ اس طرح اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کی جو رانیں ہیں وہ اس کے ٹخنوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی, یعنی اس طرح لوہے کی زنجیروں کے ساتھ اس کو جکڑا ہوا تھا. اب یہاں پہ مکالمہ ہوتا ہے حضرت تمیم داری کا دجال کے ساتھ. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کہا کہ تو کیا چیز ہے؟ ہم حیران ہوئے کہ اتنا بڑا شخص اور اس حالت میں. ہم نے کہا کہ تو کون ہے, تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ تم اپنا حال بتاؤ, تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں, ہم سمندری سفر کرتے ہیں, تجارتی سفر کرتے ہیں, اس طرح ہم سفر کر رہے تھے تو سمندر میں پھنس گئے ہیں, سمندر کی لہروں میں ہم پھنسے رہے, تو بالآخر ہم اس جزیرے پہ آ ملے.
تو یہاں پہ ہمیں ایک جانور ملا جو بھاری دم والا تھا، کثیر بالوں والا تھا. تو اس نے ہمیں کہا کہ اس مکان میں جاؤ، وہاں پہ ایک شخص تمہاری خبروں کا بڑا شوقین ہے، تو اسے کچھ خبریں چاہیے جو تم سے لینا چاہتا ہے. تو اچھا، اس نے کہا کہ پھر مجھے آپ یہ بتاؤ. 3 چیزوں کے متعلق اس نے پوچھا، 4 چیزوں کے متعلق. اس نے کہا کہ بیسان کے نخلستان کی خبر دو. بیسان کے نخلستان کی خبر دو، کیا وہ پھل دیتا ہے؟ یہ شام کا علاقہ ہے. دجال پوچھ رہا ہاں، ہے دجال پوچھ رہا ہے کہ تمیم مجھے داری سے کہ مجھے آپ بیسان کا جو نخلستان ہے، باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے. اس کے متعلق آپ خبر دیں، کیا وہ بھی پھل دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پھل دیتا ہے. تو دجال نے کہا کہ ان قریب وہ پھل دینا بند کر دے گا. پہلی علامت. دوسرا اس نے ذکر کیا کہ مجھے تبرستان کے دریا کی خبر دو، دریا تبریہ کی، کیا وہ بہتا ہے اور لوگ اس سے پانی لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی بہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ ان قریب وہ بھی بہنا بند ہو جائے گا. تیسرا اس نے پوچھا کہ مجھے آپ جو زغر کا چشمہ ہے اس کے متعلق آپ بتائیے کہ کیا لوگ اس سے کھیتی باڑی کو سیراب کرتے ہیں اور اس کا پانی چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بہت پانی ہے اور لوگ جو ہیں اس سے بڑا سیراب ہو رہے ہیں، اپنی کھیتی باڑیاں سیراب کرتے ہیں. پھر اس نے چوتھا سوال کیا. اس نے کہا کہ یعنی یہ اس کا کہنا کہ مطلب تھا جب یہ تینوں چیزیں بند ہو جائیں گی تو اس کے بعد میرا خروج ہوگا. پھر اس نے کہا کہ مجھے عرب کے نبی کے متعلق خبر دو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے پوچھا کہ ان کے متعلق مجھے آپ خبر دیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مکے سے مدینہ کی طرف تشریف لے آئے ہیں. اس نے کہا کہ پھر انہوں نے، اس نبی نے عرب والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ یعنی وہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے ان پہ غالب آ چکے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ان پر غالب آ گئے ہیں. اس نے کہا کیا واقعی ایسے ہو گیا، وہ ان پر غالب آ گئے ہیں؟ پھر دجال نے کہا کہ اگر واقعی ایسے ہو چکا ہے تو پھر خبردار رہو، عرب والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ آپ کی پیروی کریں. عرب والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ آپ کی پیروی، یعنی ان کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. جب یہ بات ہو چکی تو پھر دجال نے اپنے متعلق کہا. اس نے کہا کہ میں دجال ہوں. دجال سے نکلا ہے نا، تو دھوکہ دینے والا، فریب دینے تو سب سے بڑا دجال دھوکہ دے گا لوگوں کو. تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، میں نکلوں گا، کسی بستی کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس نے کہا کہ 40 رات کے اندر میں ہر بستی میں جاؤں گا، یعنی پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا 40 دنوں میں. یعنی یہ اس کو اللہ کی طرف سے ظاہر ہے، اس کو یہ طاقت دی گئی ہوگی، اس لیے تو وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. بالکل ایسے ہیں. تو 40 دنوں کے اندر اس نے کہا کہ کوئی روئے زمین پہ ایسی بستی نہیں ہوگی جس کا میں چکر نہیں لگاؤں گا، جہاں پہ میں نہیں جاؤں گا، ہر جگہ پہ جاؤں گا. لیکن اس نے کہا کہ ہاں 2 چیزیں ہیں، 2 مقامات ایسے ہیں، ایک مکہ اور ایک طیبہ. یہاں پہ میں نہیں جا سکوں گا. جب میں مکے میں انٹر ہونے لگوں گا یا طیبہ میں انٹر ہونے لگوں گا تو میرے سامنے فرشتہ ننگی تلوار لے کے آ جائے گا اور وہ مجھے ان دونوں مقامات پہ نہیں جانے دیں گے. ان دونوں میں میرا داخلہ حرام ہے، ان 2 بستیوں میں نہیں جا سکوں گا. پھر حضور نے کہا کہ جب یہ ساری بات حضور نے سنا لی، پھر حضور نے کہا کہ یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے. یعنی دجال نے جس طیبہ کا، مدینہ کا جگہ کا ذکر کیا ہے مکہ کے بعد، وہ یہی جگہ ہے کہ یہاں پہ وہ نہیں مدینہ المنورہ کی بات، وہ یہاں پہ نہیں جا سکے گا. تو یہ ہے وہ صحابی رسول کا پورا مکالمہ. پھر جب یہ بات ہو گئی تو حضور نے کہا کہ اب دیکھا نا جس دجال سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، تو یہ وہی دجال ہے جس کی تمیم داری کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. تو یہ سارا واقعہ اب جو انہوں نے سنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر حضور نے سارے صحابہ کو، لوگوں کو جمع کر کے حضور نے بھی پھر انہیں سنایا. یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ دجال، صحابی رسول نے دجال سے ملاقات کی ہوئی ہے. تو یہ بڑی انفارمیشن ہے ہمارے لیے. ہم جب ناظرین تک یہ پہنچائیں گے تو امید ہے کہ ناظرین ہمارے جو ہے وہ اس سے خوب لطف لیں گے اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ اس کو انشاءاللہ وائرل بھی کریں گے، آگے لوگوں تک پیغام، یہ حدیث جو ہے لوگوں تک پہنچائیں گے.